ہوتا ہے کہ اگر کوئی عقیقہ نہیں کرے گا تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ تو ایسا نہیں ہے، عقیقہ کرنا فرض یا واجب نہیں ہے، صرف سنت مستحبہ ہے۔ نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ البتہ غریب آدمی کو تو بالکل یہ جائز نہیں ہے کہ وہ سودی قرضہ لے کر عقیقہ کرے۔ بعض اوقات اپنے سر پر اتنا بوجھ سوار کر لیتے ہیں کہ قرضہ لے کر، بعض اوقات سودی قرضہ لے کر بھی نہیں جناب عقیقہ کرنا ہے۔ عقیقہ بہت اچھا کام ہے، مگر یہ استطاعت ہوتے ہوئے ہے کہ آپ کے پاس اتنی اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں کہ آپ خرچ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ عقیقہ کریں۔ آگے چلتے ہیں کہ ایک سوال یا ایک بات سنتے ہیں کہ اگر کسی کا عقیقہ نہیں کریں گے اور بچہ بغیر عقیقے کے انتقال کر گیا تو اپنے والدین کی شفاعت نہیں کرے گا، کیا یہ درست ہے؟ یہ ایک انٹرسٹنگ کوسچن ہے۔ تو جی ہاں، لیکن اس کی صورتیں ہیں۔ یاد رکھیں کہ جس بچے نے عقیقے کا وقت پایا، یعنی وہ بچہ 7 دن کا ہو گیا اور اب استطاعت بھی ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے، خرچ کرنے کی طاقت بھی ہے، اب اس کا عقیقہ نہیں کیا گیا تو یہ اپنے ماں باپ کی قیامت کے دن شفاعت نہیں کرے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ لڑکا اپنے عقیقے میں گروی ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بچے کا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے اس کو والدین کے حق میں شفاعت سے روک دیا جاتا ہے۔ لیکن دوبارہ وہی بات کہ جس کے اندر استطاعت ہے، جن والدین میں یہ پاور ہے کہ وہ خرچ کر سکتے ہیں، یہ ان پر ہی ضروری ہے۔ بعض اوقات یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی بعض اوقات حمل گر جاتا ہے، تو اب اس کا عقیقہ کرنا ہے کہ نہیں، یہ بھی کوسچن ذہن میں آتا ہے۔ تو یاد رہے کہ جس کا کچا حمل گر جائے تو اس پر عقیقہ نہیں ہوتا، لیکن یہ بڑی سمجھ لیں کہ صبر والا مقام بھی ہے، اور یہ دیکھا جائے تو بہت بڑی نعمت بھی ہے، کیونکہ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ بے شک کچا بچہ جو ماں کے پیٹ سے نامکمل گر جائے اپنے رب سے جھگڑا کرے گا۔ ماں باپ اگر ایمان پر خاتمہ ہو جائے اور ماں باپ جہنم کے لیے حقدار ٹھہر جائیں تو یہ اپنے رب سے جھگڑا کرے گا کہ میرے ماں باپ کو جنت میں داخل فرما، اور اللہ حکم فرمائے گا کہ اپنے ماں اور والد کو اپنی نال سے اپنے ماں باپ کو کھینچ کے وہ جنت میں لے جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ اگر کسی کا کچا بچہ حمل گر جاتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ کسی کا چھوٹا بچہ نابالغ بھی اگر دنیا سے چلا جائے، بعض اوقات لوگ بڑا واویلا کرتے ہیں، بڑا شور مچاتے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے یوں سمجھے کہ ایک بہت بڑی نیکی ملنی تھی، ہم وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، ہم پڑھتے تو ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹایا جانا ہے، پڑھتے بھی ہیں اور پھر بھی شکوہ کرتے ہیں۔ اگر دل کی بھی یہی کیفیت ہو، روایتوں میں آتا ہے جب کسی کا چھوٹا بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے بتاؤ میرے بندے نے کیا کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اس کے گویا دل کا ٹکڑا چلا گیا ہے مگر وہ تیری رضا پر راضی ہے۔ اللہ اس بچے کے دنیا سے جانے پر صبر کرنے کی وجہ سے ماں باپ کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ بچے کی پیدائش ہو تب بھی شکر ادا کرنا ہے، بچہ اللہ نہ کرے انتقال ہو جائے تب بھی اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ بچہ پیدا نہیں ہو رہا، بے اولاد بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ، مگر ان کی زبان پر بھی بعض اوقات بڑے شکوے ہوتے ہیں، ہمیں اس میں بھی رب کا شکر ادا کرنا ہے کہ جو میرے مالک کی مرضی میں اس پر راضی ہوں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن میں کچھ چیزوں کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں، اور جب وہ نہیں ملتا تو ہم اس پر بہت زیادہ یہ سمجھیے کہ تکلیف بھی محسوس کرتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں شکوے کرتے ہیں۔ دیکھیں یاد رکھیں اللہ کریم کے فیصلے ہمارے لیے بہترین ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ہماری ماں ہمارے بارے میں کبھی کوئی غلط فیصلہ کر سکتی ہے؟ ماں تو ہمیشہ بیسٹ فیصلہ کرتی ہے نا، ہیں آپ والد ہیں، آپ اپنے بچے کے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ آلویز آپ چاہیں کہ میرا بچہ ہمیشہ خوش رہے۔ جب ہم ماں باپ ہو کر اپنے بچوں کے لیے بہترین فیصلہ کرتے ہیں تو ہم یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ کئی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا میرا رب اگر میرے بارے میں اس نے کوئی فیصلہ فرمایا ہے تو وہ میرے لیے بہترین ہے۔ میرا چھوٹا بچہ دنیا سے چلا گیا، شاید وہ اسی لیے گیا ہے کہ میری مغفرت کروائے گا۔ میرے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو شاید اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہی میرے رب کی رضا ہے۔ دیکھیں کئی ماں باپ ایسے ہیں، اللہ ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو ہر طرح کی بیماری سے بچائے، مگر آپ نے دیکھا ہوگا کئی بچے معذور پیدا ہوتے ہیں،
کئی بچے بہت زیادہ بڑی بیماریوں میں ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے ماں باپ روز مرتے ہیں. کیا پتا میرے نصیب میں ایسا بچہ لکھا ہو اور اللہ نے مہربانی کی مجھے بچہ نہیں دیا تاکہ میں اس تکلیف سے نکل جاؤں. اچھا ایسی بھی اولاد دیکھی کہ معاذ اللہ ماں باپ کو مار کر گھر سے نکال دیتے ہیں. نافرمان بچے نہیں ہوتے. کیا پتا میرے نصیب میں ایسا بچہ لکھا ہو اور اللہ کریم نے اس لیے مجھے اولاد نہ دی ہو. تو اگر اللہ کے فیصلوں پر آپ کو یقین ہو جائے گا نا تو پھر صبر بھی آ جائے گا. اور یہاں میں ایک اور بات, چونکہ خاندان کے افراد بیٹھے ہیں, بچوں کی باتیں ہو رہی ہیں, ایک اچھا سا ماحول بنا ہوا ہے, یہاں ایک اور بات بھی میں کہنا چاہوں گا. بدقسمتی یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ باتیں تو ہم سنتے تھے کہ جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کا منہ سیاہ پڑ جاتا تھا, وہ منہ چھپاتا تھا, وہ اس کو بہت بڑی ذلت سمجھتا تھا اور بعض اوقات تو معاذ اللہ زندہ بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا. وہ زمانہ جاہلیت کی باتیں تھی. جب میرے آقا کی آمد ہوئی, نبی پاک تشریف لائے, آپ نے ان رسم و رواج کو ختم کیا, بیٹیوں کے فضائل بیان کیے. اللہ اکبر, بیٹیوں کی ایسی ایسی فضیلتیں ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جس کے گھر میں 3 بچیاں ہوں, جس کی 3 بیٹیاں ہوں, وہ ان کی اچھی کفالت کرے, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے, وہ اللہ کریم اس کی برکت سے اس کے والدین پر جنت واجب قرار دے دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک صحابی نے عرض کی حضور میری 2 بیٹیاں ہیں, کیا 2 بیٹیوں والوں کو بھی یہ برکت ملے گی؟ سبحان اللہ. کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں جس کی 2 بیٹیاں ہوں اس پر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. یقین کریں جب میں نے پہلی بار یہ حدیث پڑھی تھی میں یہاں تک پہنچا تھا اور مجھے خیال آیا کہ میری تو ایک بیٹی ہے, میرے بارے میں کیا ہوگا؟ صحابہ کرام پر اللہ کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. صحابی کا اگلا سوال ہی یہی تھا کہ حضور جس کی ایک بیٹی ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر. کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی ایک بیٹی بھی ہو. دین کیسے نام رکھتے تھے, یہ نہیں کہ ایک جیسے نام ہونے چاہیے, نہیں ہونے چاہیے. ہمارے یہاں تو یہ ذہن ہوتا ہے نا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے تصوف کے امام ہیں. آپ کا نام کیا تھا؟ محمد. آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ محمد. آپ کے دادا کا نام کیا تھا؟ محمد. آپ کا نام لکھا جاتا ہے محمد بن محمد بخاری ہے. اب بتائیے امام بخاری جو ہے ان کا یہ نام ہے, لیکن آج ہم کہیں نہیں جناب ہمارا تو نام پورے خاندان میں نیا ہونا چاہیے. اس ریس سے نکل جائیے. میری بہنیں بھی پردے میں سن رہی ہوں گی. اچھا پھر اس میں ایک اور عجیب بات آ گئی ہے کہ اچھا چلیں قرآن سے رکھتے ہیں نام, تو قرآن کھولا اور جو نام سامنے نظر آ گیا وہ رکھ دیا, کیونکہ مانا تو پڑھنا نہیں ہے, پوچھنا ہے نہیں. وہ ایک چٹکلا ہوا نا کہ ایک عورت کی ایک بچی پیدا ہوئی, اس نے قرآن شریف کھولا, سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر, بچی کا نام رکھ لیا